تو سیدھا سا اور آسان سا نسخہ محبوب نے بتا دیا، درود و سلام پڑھنا تمہارا کام ہے اور رحمت فرمانا میرے رب کا کام ہے۔ آسان سا نسخہ ہے یہ، اپنی زندگی کے اندر اسے لے آئیں، انشاءاللہ رحمتیں آئیں گی، نحوستیں خود بخود ہی چلی جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو محبت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور بنا کر اسے اپنی ذات سے محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ فرمایا مومن جو ہے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا پھر میری وجہ سے میرے محبوب کے ساتھ بھی محبت کرو۔ اور آقا کریم کی محبت کی بنا پر ہی ہم صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی محبت جو ہے وہ پوری ہوتی ہے سرکار کی محبت کے ساتھ، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ پوری ہوتی ہے صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کے ساتھ۔ صحابہ اور اہل بیت کی محبت تب جا کر پوری ہوتی ہے جب بندہ اولیاء کرام سے کرتا ہے پیار۔ یہ ہر ایک محبت دوسری محبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، گویا کہ یہ ایک پوری کی پوری لڑی ہے، اور کائنات کے اندر بڑی ساری محبتیں ہیں۔ بہن بھائی کے درمیان محبت ہے، والدین کی اولاد کے ساتھ محبت ہے، دوستوں کی محبت ہے، میاں بیوی کے درمیان پیار ہے۔ یہ یاد رکھیں یہ ساری محبتیں فروعات ہیں، اصل محبت صرف اللہ رسول کی محبت ہے۔ اصل محبت کیا ہے؟ اصل محبت صرف، کیونکہ سینے میں دل جو ہے وہ ایک ہے، دل ہی ایک ہے، دو بنائے ہی نہیں اس نے۔ بقیہ ذات دیکھ لے کتنے اس نے متعدد بنائے، آنکھیں دو بنائی، کان دو بنا دیے، ہاتھ دو بنا دیے، پاؤں دو بنا دیے، لیکن دل اس نے ایک بنایا ہے۔ اور گویا علماء فرماتے ہیں اشارتاً بتایا اور سمجھایا ہے اس میں محبت بھی صرف اللہ رسول کی ہونی چاہیے، اور کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیں ویسے تو بنیادی طور پر دین اسلام ہے ہی محبت کا نام، محبت عام کرنے کا، محبتیں پھیلانے کا، محبت دینے کا۔ سرکار کی سیرت پڑھ کر دیکھ لیں، اور صحابہ اور اہل بیت کا انداز دیکھ لیں، اور یہ تو ہے پڑھنا۔ آج بھی کسی مرد کلندر کی صحبت میں جا کر بیٹھ کر دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ واقعی محبت ہی اصل میں دین ہے۔ اسلام بتاتا ہی محبت ہے، لیکن اس کے باوجود یاد رکھیں کچھ ایسی محبتیں ہیں جن سے اسلام نے منع فرمایا ہے، روک دیا ہے، ایک حد باندھ دی ہے۔ فرمایا نہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ فرمایا مال اور اولاد زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، اور نیک اعمال جو ہیں یہ باقی رہنے والے ہیں، خیر عند ربک ثواب، تیرے رب کے ہاں ان کا بڑا بہترین ثواب ہے۔ دنیا کی محبت جو ہے نا، دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی محبت تو نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ دنیا کی محبت دھوکا ہے۔ میں نے بتایا یہ ساری محبتیں ہاں اللہ رسول کے پیش نظر ہو تو پھر تو محبت ہے، اس پر ثواب ہے کہ اسلام کا حکم ہے اولاد سے محبت کرنی ہے، اسلام کا حکم ہے اولاد پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا ہے،
مسلمانوں کے حقوق بتائے، دوستوں کے حقوق بتائے، یہ اسلام کی وجہ سے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے یہ ہے۔ لیکن اگر خود غرضی آ جائے اور مال کی محبت جو ہے نا، یہ یاد رکھیں یہ انسان کی روحانی دنیا کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہ بھی ایک دنیا ہے، روحانی دنیا بھی ایک، دل کی دنیا بھی ایک دنیا ہے۔ ہمارے ہاں تو آج کل یہ سمجھ ہی نہیں آتی دل کی دنیا، اس کی آباد کاری کیسے ہوتی ہے، اس کے اندر حلاوت کیسے آتی ہے، اس کے اندر مٹھاس کیسے پیدا ہوتی ہے، سجدوں کی لذت اور چاشنی کیسے ملتی ہے۔ یہ دل کی دنیا آباد ہو تو پھر بندہ سر سجدے میں رکھتا ہے، اٹھانے کو دل نہیں کرتا۔ تو مال کی محبت جو ہے نا، یہ تباہی لے کر آتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، ویسے مال کمانا چاہیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے، بال بچوں کی پرورش کرنی چاہیے۔ اسلام نے مانگنے والے کی حوصلہ افزائی نہیں کی، فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ بچوں کی ضروریات پوری کرنی چاہیے، لیکن بس ہر وقت یہی سوچتے رہنا میں امیر کیسے ہوں گا، میرے پاس گاڑی کیسے آئے گی، میں وہ فلاں جگہ پہ پلاٹ کیسے لوں گا، میں مشہور کیسے ہوں گا، میں آگے کیسے بڑھوں گا، میری واہ واہ اور بلے بلے کیسی ہوگی۔ یہ ہے دنیا کی محبت۔ اللہ اکبر۔ سونے محبوب نے نا بڑے پیارے انداز کے ساتھ، ویسے تو یہ مطلب دل کی دنیا ایک غیر حصی ہے نا، ہمیں نظر نہیں آتی، ہم چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے دل کی دنیا کو، لیکن اللہ کے سونے محبوب چونکہ بڑے شاندار معلم ہیں، انہیں سمجھانے کا انداز آتا ہے، بڑے پیارے انداز کے ساتھ صحابہ کو سمجھایا، فرمایا میرے صحابہ، دو بھوکے بیڑیے ہوں، بیڑیا بھوکا نہ بھی نہ ہو تو تب بھی بڑا نقصان پہنچاتا ہے، اور یہاں بھوکے کہا ہے سرکار نے، فرمایا دو بھوکے بیڑیے ہوں تو بکریوں کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال کی محبت والا اور مشہور ہونے والا شخص اپنے دین میں نقصان کر ڈالتا ہے۔ دیکھ لیں۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ دنیا جو ہے اس کو سمجھاتے ہوئے اور ہماری روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہر برائی کی جڑ جو ہے نا وہ دنیا کی محبت ہے۔ یقین مانیں، ہر برائی، جتنی برائیاں ہیں، ڈاکو جو ڈاکہ ڈالتا ہے، دھوکہ دینے والے جو دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرنے والا جو فراڈ کرتا ہے، اس کے پیچھے دنیا کی محبت ہی ہے۔ حتیٰ کہ لوگ دنیا کی محبت کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیتے ہیں، اگلے بندے کو جان سے ہی ختم کر دیتے ہیں، صرف چند سکوں کے لیے، چند روپیوں اور چند پیسوں کے لیے، یا کوئی پلاٹ شاٹ ہے یا کچھ جائیدادیں ہیں، اس وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ غیب جاننے والے نبی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے ہی اپنی امت کو متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، مجھے تم پر غریبی کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوگا، پہننے کے لیے لباس نہیں ہوگا۔ فرمایا نہیں، مجھے تم پر غریبی کا ڈر نہیں ہے، مجھے تم پر امیری کا ڈر ہے، مجھے تم سے مال کا ڈر ہے کہ جب تمہارے پاس مال آ جائے گا تو تم مال کی الجھنوں میں الجھ جاؤ گے، اللہ رسول کو بھول جاؤ گے۔ آج ایسا ہے کہ نہیں ہے یار؟ اب وہ وقت آ گیا، یقین مانے، آج بڑا بھی کوئی غریب آدمی ہے نا، بڑا بھی غریب آدمی، بڑا آپ کہتے ہیں یار اس کے حالات بڑے برے ہیں، پھر بھی یہ کیفیت نہیں ہے،
مدینے والے کا فقر یاد رکھیے اختیاری ہے، یہ یاد رکھیے۔ فقر کیا ہے؟ اختیاری۔ سرکار نے فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ سامنے نظر آنے والے پہاڑ نا میرے ساتھ سونے کا بن کر چلنا شروع کر دیں، لیکن میں نہیں چاہتا نا، میں فقر اختیار کرنا چاہتا ہوں، میرے میں مال کی محبت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کچھ دیر کچھ ٹائم بھوکا رہوں پھر کھانا کھاؤں، جب بھوکا رہوں تو صبر کروں، جب کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں۔ ذرا انداز زندگی دیکھیے گا میرے محبوب کا، ہم جن کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جن سے محبت کرنے والے ہیں، جن کا نام لینے والے ہیں، ذرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز زندگی دیکھیں، ہمیں سمجھ آئے۔ آج تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں بہت نیچے جا رہا ہوں۔ ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے، یقین مانے مال کے اندر کمی آ جائے نا تو ایسے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، پریشان چہرے سے نمایاں ہو رہا ہوتا ہے، خیر ہے او یار کاروبار نہ آج ٹھیک نہیں ہوا، معاملات عجیب۔ میرا ایک اپنا دوست تھا میرے ساتھ حفظ میں نا مدرسۃ المدینہ میں پڑھا ہوا تھا، تو موبائل کا کاروبار کرتا تھا، ہار روڈ پر اس کی شاپ تھی۔ اس نے نا کنٹینر منگوایا تو کچھ مطلب ایسا ہوا کہ اس کا مال نہ آیا، اس نے اتنی زیادہ ٹینشن لے لی، اتنی زیادہ ٹینشن لے لی کہ اس کی قوت گویائی، بولنے کی قوت ہی ختم ہو گئی۔ یہ ساری مال کی محبت، ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ضرورت تو یقین مانے عمومی طور پر سب کی پوری ہو رہی ہوتی ہے، یہ ہماری خواہشات ہیں، ہم خواہشوں کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں یار اس کی گاڑی ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں اس کا لباس بڑا اچھا ہوتا ہے، میرا اچھا لباس نہیں، اس کے پاس پلاٹ ہیں، میرے پاس پلاٹ نہیں ہے۔ ہم اپنی خواہشات کے غلام بنے ہیں، ضرورت نہیں۔ دیکھیے گا ذرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز زندگی۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابہ کو جمع فرمایا اور فرمایا تمہیں پتہ ہے آج تم پر دنیا بڑی فراوانی کے ساتھ آ رہی ہے، سونے محبوب کا کیا انداز تھا؟ صحابہ نے عرض کی اماں بتائیں نا ہمیں سونے کا کیا انداز تھا۔ فرمایا 1 ماہ نہیں، 2 ماہ نہیں، تیسرے ماہ کا چاند بھی نظر آ جاتا تھا۔ 3 ماہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 3 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ عرض کی پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ایک سیاہ اور ایک سفید چیز کے ساتھ۔ عرض کی وہ کیا؟ فرمایا سیاہ کھجور اور سفید پانی، کھجور کھا کر پانی پی لیا کرتے تھے، اس حالت میں بھی مدینے والے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ سمجھایا ہے یار مدینے والے نے جینے کا انداز۔ ہم بڑے ناشکرے ہو گئے، ہم نے چونکہ دنیا کے اندر دیکھنا اس اعتبار سے شروع کیا ہے کہ اوپر والا کیا ہے، اس کے پاس مال کتنا ہے، دنیا کی اتنی محبت ہے، یقین مانے ہمارے بچے کو یہ پتا ہے یہ چھوٹا نوٹ ہے یا بڑا نوٹ ہے، اور جس کی آنکھیں نہیں نا وہ نوٹ کو ٹٹول کے بتا دیتا ہے چھوٹا نوٹ ہے کہ بڑا نوٹ ہے، یہ بتا دے گا، اتنی محبت ہے، یقین مانے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا فجر کی نماز پڑھائی، کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ وہ نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ سرکار ان کی طرف دیکھ کر مسکرائے، فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ بحرین سے مال آیا ہے۔ عرض کی جی ہاں ہم مال کے لیے ہی بیٹھے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 لفظوں میں نا بڑی بات فرمائی، 2 لفظ ہیں لیکن بات بڑی کمال کی۔ فرمایا ہر امت کے اندر کوئی نہ فتنہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش والی چیز ہوتی ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ہمارے پاس
یقین مانے سال ہا سال کا رزق جمع ہوتا ہے، اس کے باوجود بڑی پریشانی ہوتی ہے اس چیز کی، کاروبار مندے جا رہے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچا یار میری عبادت ٹھیک نہیں ہے، کبھی یہ نہیں سوچا مجھے تہجد میں اٹھنے کا موقع نہیں ملتا، کبھی یہ نہیں سوچا یار میں رات کو اٹھ کے اللہ کے حضور آنسو نہیں بہاتا، کتنی دیر ہو گئی ہے میں مصلی پہ بیٹھ کے مدینے والے پر درود و سلام نہیں پڑھا، کتنی مدت ہو گئی ہے میں نے ختم قرآن نہیں کیا، کتنی مدت ہو گئی ہے میں نے ترجمہ قرآن کے ساتھ جو ہے وہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا۔ یہ ہمارے خیالوں میں نہیں آتا۔ مال، ہم نے صبح سے لے کر شام تک یہی سوچنا ہے کہ یار مال 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 مال۔ میرے پیر صاحب نے نا بڑی سونی مثال دی، مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ، میرے پیر صاحب نے نا بڑی سونی مثال دی۔ آپ نے فرمایا کشتی اور پانی کی مثال ہے کہ کشتی جب تک پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے تو اس کی زندگی ہے، اور اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے نا تو کشتی کی موت ہے، ڈوب جاتی ہے، اس کی تباہی ہو جاتی ہے۔ فرمایا دنیا میں رہنا ضرورت ہے، رہو، لیکن دنیا کو دل میں نہ بسانا کہ جب دل میں بساؤ گے تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ہم نے دل کے اندر دنیا بسا لی ہے، حالانکہ یہ دل جو ہے اللہ رسول کے لیے بنایا گیا ہے کہ اس کے اندر اللہ رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ اللہ اللہ۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں بھی ساتھ تھا، جا رہے ہیں، ایک جگہ نا سرکار گزرنے لگے تو ایک مردہ بکری نا سائیڈ پہ پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ سونے نے چیز کو سمجھانا ہو تو پھر سمجھانے کا انداز میں نے بتایا سونے کو آتا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کوئی 2 درہم کی یہ بکری خریدنا چاہے گا؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا مفتی لے لو یار۔ عرض کی نہیں یا رسول اللہ، کون لے گا اسے، یہ تو بدبو ہے، اس کے قریب ٹھہرنا ہم پسند نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ سر فرمایا سنو پھر، اللہ کے ہاں وہ بندہ جو مال کی محبت میں رہتا ہے اس مردہ بکری سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ یقین مانے، برا نہ محسوس کیجئے گا، روزانہ پتہ نہیں کتنے سارے لوگ یہی کہتے ہیں حضور دعا فرما دیجئے کہ کاروبار بہتر ہو جائے، حالات ٹھیک ہو جائیں، یہ دنیا کی یہ بات ہو جائے، ایسا ہو جائے، میں پلاٹ خریدنا چاہتا ہوں ذرا آسانی ہو جائے۔ شاید ہی کوئی ملتا ہو جو یہ کہتا ہو دعا فرمائیے میں تہجد نہیں پڑھتا، مجھے تہجد نصیب ہو جائے، مجھے قرآن پڑھنے میں لذت نہیں آتی، دعا فرمائے نا مجھے قرآن پڑھنے کی لذت نصیب ہو جائے۔ بھائی حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں سرکار نے جب یہ فرمایا نا پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا عبداللہ یار دنیا میں اس طرح رہنا جیسے مسافر رہتا ہے یا راہگیر راہ میں رہتا ہے، بس۔ آپ دیکھیں، آپ جو کئی لوگ ہیں روزانہ سفر کرتے ہیں، مطلب ریلوے اسٹیشن جائیں تو وہاں جا کر یہ تھوڑی ہے کہ یار میں نے روزانہ آنا جانا تو ریلوے اسٹیشن ہی خرید لوں، نہیں، یا وہاں آپ بیٹھے ہیں، آپ اٹھے اور اٹھ کر پانی پینے چلے گئے تو آپ کی سیٹ پر کوئی آ کر دوسرا بیٹھ جائے تو آپ لڑائی نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یار تھوڑی دیر ہی ابھی ٹرین آ جانی ہے چلے جانا ہے۔ لفظ کیا ہے؟ تھوڑی دیر ہے،
ٹرین آنی ہے اور چلے جانا، میں تو مسافر ہوں. میں کیا ہوں؟ یقین مانے یہی حالت اور کیفیت ہماری ہے کہ مسافر لڑائی نہیں کرتے، قبضہ نہیں کرتے، وہاں راستے میں بیٹھ کر جو ہے وہ قبضہ نہیں ہے، وہاں ڈیرا نہیں لگا لیتے، ان کی منزل آگے ہے، ہم نے آگے جانا ہے. فرمایا اس طرح دنیا میں نہ رہنا کہ لڑائی، قبضے اور یہاں ڈیرا جما کر تم دنیا کی مستیوں میں مست ہو جاؤ. تمہارا منزل اور مقام آگے ہے، وہ موت ہے. اللہ 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 اللہ. دنیا کی نعمتوں کی، نا دنیا کی نعمتوں کی ویسے تو دیکھا جائے کچھ حقیقت نہیں ہے. یہ نعمت ہمارے ہاں تو اسی وقت تک نعمت ہوتی ہے جب تک ہمیں ملتی نہیں ہے. مل جائے اس کے بعد تو ہمارے ہاں نعمت رہتی بھی نہیں نا. چند دن گزرتے ہیں پھر چونکہ میسر آ گئی اب بات ختم. لیکن یاد رکھے دنیا کی نعمتوں کی کچھ حقیقت نہیں ہے. ابن کثیر کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع فرمایا دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ امیر انسان ہو، کروڑ پتی، جسے دنیا کی ساری نعمتیں ملی ہوں، ساری نعمتیں ملی ہیں یار، کروڑ پتی آدمی ہے، اس کے بعد دنیا کی ہر نعمت ہے، کوئی کسی قسم کی اسے ٹینشن نہیں، پریشانی نہیں. فرمایا قیامت کے دن جب اللہ اس کو جہنم کا صرف گوتا لگا کر ایسے باہر نکالے گا، ایسے گوتا لگایا باہر نکال دیا، فرمائے گا تجھے دنیا میں کوئی سکون ملا تھا، کوئی نعمت ملی تھی؟ کہے گا نہیں، دنیا میں مجھے تو کوئی سکون ملا ہی نہیں، مجھے تو کوئی نعمت ملی ہی نہیں، میں تو بے آرام ہی رہا ہوں، مجھے تو ایسے جیسے عذاب ہی ہوتا رہا ہے. اور وہ بندہ جسے دنیا میں کچھ نہ ملا ہو، بظاہر وہ بڑا ستایا گیا ہو، کوئی گھڑی سکون کی نہ گزری ہو، دکھ اور پریشانیوں نے ڈیرا ڈال لیا ہو، فرمایا اسے جنت کی صرف ایسے سیر کرا کر نا، ایسے دروازے میں داخل کر کے پھر باہر نکال لیا جائے گا. اس سے پوچھا جائے گا دنیا میں کوئی پریشانی دیکھی تھی؟ وہ کہے گا نہیں، دنیا میں کیا راحت ہی راحت ہے، بس آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. یقین مانے ہم لوگ دنیا کے ہو کر رہ گئے ہیں، جس راہ پر چل رہے ہیں اس راہ کی گرد بن گئے ہیں. اس کی گرد نہیں بننا ہم نے یہ راستہ طے کرتے کرتے مدینہ المنورہ حاضر ہونا ہے. اس کی گرد نہ بنے یار. مال کمائیں ضرور، میں یہ بار بار عرض کر رہا ہوں، کمانا ہے، بال بچوں کی پرورش کرنی ہے، کیونکہ ہاتھ پھیلانا منع ہے، لیکن ہمہ وقت یہی سوچتے رہنا کہ بس میں امیر کیسے ہو جاؤں یار، ہمہ وقت دوسروں کی جیب پر نظر، بس یہ آیا ہے تو اسے کاٹ کے رکھ دوں میں، اس کے مطلب عجیب کیفیت اب ہمارے ہاں جو ہے وہ پائی جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بڑا سمجھانے والا انداز ہے، شاید یہ ایک فرضی ہی قصہ ہو. صبح پڑھ رہا تھا کہ بادشاہ نے نا اپنے وزیر سے کہا یار میرے 3 سوال ہیں، جو کوئی ان کے جوابات دے گا میں اسے آدھی سلطنت دے دوں گا. حالانکہ سلطنت کے لیے، کرسی کے لیے لوگ آج جناب کیا سے کیا نہیں کر رہے. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اور کیوں کوئی، حالانکہ وزیر تو میں ہوں، تو میں بھی ذرا آدھا بادشاہ بن جاؤں. مجھے بتائیں نا کیا شرائط ہے آپ کی، وہ سوالات کیا ہے، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. کہا سوچ لو یار، کسی اور کو دیکھ لو. کہا نہیں، آگے جانے کی کیا ضرورت ہے، میں ہوں نا. کہا اچھا پھر یہ سن لے کہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا سچ کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا دھوکا کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ سب سے میٹھی چیز کیا ہے. اور یہ سن لے، یہ آدھی سلطنت ایسے نہیں ملنی،
اگر تو نے جواب بنانا تو یہ تو تیرا سر بھی قلم کر دینا. اب اس سے جان کے لالے بھی تھے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، ملک میں بڑے دانشور ہیں، بڑے بڑے سیانے لوگ ہیں. اس نے بڑے دانشوروں کو جناب جمع کیا، پروفیسروں کو جمع کیا. کہا بتاؤ بھائی ان تینوں سوالات کے جوابات، تمہیں انعام دوں گا. اپنے اپنے اعتبار سے سب نے جوابات دینے شروع کیے. کسی نے کہا جی سب سے بڑی نیکی یہ ہے، سب سے بڑا سچ یہ ہے. وزیر ہی سیٹسفائی نہ ہوا. کہا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے اپنے دھوکے دینے جو دیے تھے نا وہ گنوانے شروع کر دیے. یہ دھوکہ یہ دھوکہ. اس نے کہا نہیں بیٹھ جاؤ. سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ عجیب عجیب جوابات. دن گزرتے جا رہے ہیں، سلطنت کی بجائے اب جان کی فکر بڑھتی جا رہی ہے. اس نے بیس بدلا اور وہاں سے فرار ہو گیا کہ یار یہاں رہوں گا تمہارا ہی جانا، کیوں نہ فرار ہو جاؤں. نکلا، شہر سے نکل کر جنگل کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں نا ایک فقیر کی کٹھیا تھی، جھونپڑی لگی ہوئی تھی، پیاس کی شدت تھی. داخل ہوا، سلام کیا. جو فقیر آدمی تھا نا اس نے پہچان لیا یہ تو وزیر ہے اپنا. کہا وزیر صاحب خیر ہے؟ کہا آپ نے مجھے پہچان لیا؟ کہا ہاں مجھے پتہ ہے آپ ہمارے وزیر ہیں. کہا میں نے تو بیس بھی بدلا تھا. کہا خیر ہے یہاں بیس بدل کر آپ مارے مارے پھر رہے ہیں، کیا پریشانی ہے؟ کہا میرے 3 سوال ہیں، میں نے بڑے بڑے دانشوروں، سکالروں، پروفیسروں سے پوچھ لیا لیکن جواب نہیں آئے. بابا کیا کروں، اب موت جو ہے وہ میرے پیچھے ہے. کہا سوال کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ کہا سب سے بڑا سچ، اس کے اندر تو کوئی مشکل ہی نہیں. کہا بتاؤ نا. کہا سب سے بڑا سچ موت ہے، اس سے بڑا کوئی سچ نہیں. کہا سب سے بڑا دھوکہ؟ کہا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے. واہ یار بابا کمال کر دیا تو نے. تو جو بڑے بڑے دانشور جواب نہیں دے رہے تھے تو نے تو منٹ میں جواب دے دیے. تیسرے سوال کا بھی جلدی جلدی جواب دے نا کہ سب سے میٹھی چیز کیا ہے. کہا نہیں، تجھے تو آدھی سلطنت ملنی ہے، مجھے کیا ملنا ہے؟ آدھی سلطنت تو نے لے جانی ہے. کہا بابا ٹھیک ہے تیرا شاہی گھر بنوا دوں گا، بہترین گھر. بابے نے کہا جب اگر مجھے گھر کی ضرورت ہوتی تو وہاں پہلے بنوا لیتا، میں ضرور اس کٹھیوں میں رہنا تھا. بابا کیا چاہیے؟ کہا تجھے آدھی سلطنت ملنی ہے، مجھے آدھی سلطنت دے دے. بابا واہ کمال ہے. وزیر نہ اٹھ کر چلنے لگا تو بابے نے پیچھے سے آواز دے کر فرمایا وزیر صاحب چلے جائیں لیکن بادشاہ کے جاسوس آپ کو ڈھونڈ ہی لیں گے اور ان قریب آپ مارے جائیں گے. آدھی سلطنت کیا آپ زندگی سے بھی جائیں گے. اب بات تو بابے کی ٹھیک ہے یار، چل آدھی سلطنت بابے کو دے دیتے ہیں، کیا کرنی. کہا بابا ٹھیک ہے آدھی سلطنت تیری، تو مجھے جواب دے دے. کہا نہیں یار اگر مجھے سلطنت چاہیے ہوتی تو میں شہر میں رہتا، میں یہاں باہر آیا ہوں، میں نے کسی اور کو راضی کرنا ہے، بادشاہوں کو راضی نہیں کرنا. اب پھر جواب دے. کہا بیٹھ جا دیتا ہوں جواب. اتنی دیر میں بابے کا نا کتا آ گیا، وہ دودھ کا پیالہ پڑا ہوا تھا، اس نے اس میں زبان ماری، چاٹا، اسے تھوڑا سا پیا، تھوڑا سا چھوڑ کر چلا گیا. کہا تیسرے سوال کا جواب تب دوں گا جب یہ دودھ پیو گے. تو وزیر کہنے لگا میں وزیر؟ بابا کیا کر رہا ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے تو وزیر ہے تو پھر ٹھیک ہے جا، مجھے تیری وزارت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جا. اس کو سمجھ آ گئی کہ میں چلا گیا تو موت ہے. اس نے اٹھایا پیالہ اور پیا. تو بابے نے کہا سب سے میٹھی چیز ہرس ہے، طمع ہے، لالچ ہے، جس کی وجہ سے تو کتے کا جوٹھا بھی جو ہے وہ پی گیا. یا رسول اللہ. ہمارے ہاں طمع لالچ آ گئی دنیا کی محبت کی، ہم مال کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. حلال حرام یہ ساری چیزیں پیچھے ہیں،
مجھے یہ بتاؤ مال آنا کیسے ہے؟ اچھا میں بینک میں مال یہ جمع کروا دوں، فکس کروا لوں، آتا رہے گا؟ آتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا میں تمہارے ساتھ کاروبار میں لگاتا ہوں، اتنا مخصوص پروفٹ مجھے ملتا رہے؟ ملتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ میں تمہیں اتنا قرض دیتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ ہم نے حلال حرام کو پیچھے لالچ اور طمع کی بنا پر نہ تھوڑے سے نفع کے لیے میں نے آخرت کا بڑا فائدہ نقصان میں ڈال دیا۔ ہماری یہ کیفیت ہو گئی ہے یار۔ نہ اپنے آپ کو دنیا کے لیے ذلیل کریں، ہمارے دلوں میں جو جذبہ پیدا ہونا چاہیے وہ نیکی کا ہونا چاہیے، اللہ رسول سے محبت، بس یہ اصل محبت ہے کہ اللہ رسول کے ساتھ جو انسان محبت کر لیتا ہے، اللہ دو جہاں کی بلائیاں اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔